भारत सरकार को तालिबानों का विचार का केंद्र आइडियोलॉजी का दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात और जमायते उलेमाए हिंद तीनों पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद उनका बाप है और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि तबलीगी जमात को, दारुल उलूम देवबंद को और जमीयत उलमा को बंद किया जाए। ये नहीं उन्होंने बताया कि जमीयत उलमा हिंद से तालिबान का रिश्ता क्या है। आया जमीयत उलमा हिंद उनका चचा है, ताया है, मामू है, खालू है, कौन है ये नहीं बताया। मेरे बाज़ दोस्तों ने मुझे आज डॉक्टर तोगड़िया जी का कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भेजी जिसमें मोहतरम डॉक्टर साहब तालिबान के सिलसिले में ये बता रहे हैं कि तबलीगी जमात उनकी माँ है, दारुल उलूम देवबंद उनका बाप है और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि तबलीगी जमात को, दारुल उलूम देवबंद को और जमीयत उलमा को बंद किया जाए। ये नहीं उन्होंने बताया कि जमीयत उलमा हिंद से तालिबान का रिश्ता क्या है। आया जमीयत उलमा हिंद उनका चचा है, ताया है, मामू है, खालू है, कौन है ये नहीं बताया। लेकिन मुझे हैरत हुई कि तालिबान को तबलीगी जमात से जोड़ा गया। तबलीगी जमात तो एक ऐसी जमात है जो ऐसी धार्मिक जमात है कि वो अगर कोई काम कर रहे हैं तो जो बात बताते हैं वो ज़मीन के नीचे की होती है कि मौत के बाद तुझे किस चीज़ का जवाब देना होगा और तू अपने कब्र के अंदर किस तरह चैन और सुकून से रह सकेगा। और या आसमान के ऊपर की बात बताते हैं कि मौत के बाद तू किस तरह जन्नत में पहुंच सकता है और किस तरह जहन्नम से बच सकता है। बाकी इसके अलावा उन्हें कुछ भी पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है और न वो अपने आप को दुनिया के झगड़े में डालते हैं। तालिबान से उनका रिश्ता और संबंध कैसे जोड़ दिया डॉक्टर साहब ने, मुझे हैरत हुई। दूसरी बात यह है कि दारुल उलूम देवबंद को ये कहते हैं कि बंद कर दिया जाए। मैं ये यकीन करता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद की तारीख से डॉक्टर साहब बिल्कुल नावाकिफ़ हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। मैं बताता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद तो सन 1866 में जब बना है, जब 1857 का जिहाद जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शरीक थे उसमें नाकामी हो गई और ख़ास तौर पर जो मुसलमानों के मुजाहिद थे और जंग कर रहे थे गुलामी के खिलाफ, उनको चुन चुन कर दिल्ली के अंदर फांसी दे दी गई। 33,000 उलमा को दिल्ली के अंदर कत्ल किया गया और लाल किले से लेकर के जामे मस्जिद तक जो दरख्त थे उन पर उनको लटका दिया गया। उसके बाद दारुल उलूम देवबंद को बनाया गया। दारुल उलूम देवबंद के बड़े बड़े सपूतों ने लोहा लिया है अंग्रेजी हुकूमत का। डॉक्टर साहब नहीं जानते कि हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन यहीं से पढ़ कर के निकले थे, जिनको मिस्टर मिस्टन ये कहा करता था कि अगर शेखुल हिंद को जलाकर राख कर दिया जाए तो उसकी राख से भी अंग्रेज की दुश्मनी की बू आएगी। वो आदमी ऐसा है कि जो माल्टा की जेल तक पहुंच गया और अंग्रेज ने गिरफ्तार करके उनको 7 समंदर पार वहां भेज दिया। माल्टा की जेल के अंदर शेखुल हिंद गए और 4 साल रहे। वो दारुल उलूम देवबंद से पैदा हुए थे। माल्टा की जेल में मौलाना उज़ैर गुल गए, वो दारुल उलूम देवबंद से पैदा हुए थे। हकीम नुसरत हुसैन गाजीपुर के थे, वो गए।
وہ دارالعلوم دیوبند کے طالب علم تھے، اور ایسے طالب علم تھے کہ وہ وہیں مر گئے اور وہیں ان کی قبر ہے مالٹا کے اندر۔ ان سے انگریز نے کہا جب بیماری لمبی ہوئی کہ ہم آپ کو معاف کر دیں گے، آپ جائیں اپنے وطن میں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے مرنا منظور ہے، اپنے وطن کی زندگی منظور نہیں ہے کہ میں انگریز سے معافی مانگ کر کے یہاں سے جاؤں۔ چنانچہ مر گئے اور وہیں دفن ہو گئے۔ مولانا مدنی دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، مالٹا کی جیل میں رہے۔ مولانا وحید احمد دیوبند کے فاضل ہیں، مالٹا کی جیل کے اندر رہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا کردار ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے جن لوگوں کو پیدا کیا ہے انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ دارالعلوم دیوبند کو بند کرانا چاہتے ہو، یہ تو بتاؤ کہ آپ نے اس ملک کی آزادی کے لیے اور انگریز کی غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے، اور آپ کے پوروجوں نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ زبان کی لپالپی تو بہت ہے۔ آج روٹی پکی پکائی آپ کو مل گئی ہے اور آپ ملک کے اندر ڈاکٹر تو گڑیا بنے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھنا تو چاہیے، تاریخ کے اوراق کو، ورقوں کو پلٹنا تو چاہیے۔ آپ یہ تو دیکھیں کہ جن لوگوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، 9 10 سال جیلوں کے اندر رہے۔ مولانا مدنی سہارنپور کی جیل میں رہے، مالٹا کی جیل میں رہے، مراد آباد کی جیل میں رہے، بریلی کی جیل میں رہے، نینی جیل الہ آباد میں رہے، سابرمتی جیل میں رہے، مولانا حفظ الرحمان جیلوں میں رہے۔ یہ سب کون تھے؟ یہ وہی تھے جن کو دارالعلوم دیوبند نے پیدا کیا تھا۔ آپ کوئی مثال پیش کریں، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے۔ آزاد ملک آپ کو مل گیا اور آپ کو آگے بڑھا دیا گیا، آپ آگے بڑھ کر کے یہ بات کر رہے ہیں، مگر یہ بات حقیقت کے خلاف ہے۔ جمعیت علماء ہند، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ طالبان کا رشتہ جمعیت علماء ہند سے کیا ہے۔ مولانا مدنی جمعیت علماء کے صدر تھے، تقریباً 10 سال انگریز کی جیل کے اندر رہے اور جمعیت علماء کے صدر۔ آج بھی جمعیت علماء کا ایک کردار ہے، اور وہ یہ ہے کہ جمعیت علماء مذہب کی بنیاد پر 2 قومی نظریے کو نہیں مانتی، غلط ہے۔ اس ملک کے سب بسنے والے ایک ہی قوم ہیں۔ جمعیت علماء اس بنیاد کے اوپر جو کام کرتی ہے اس کام کے اندر ہندو مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ ہم آج بھی کام کر رہے ہیں۔ ہم نے کیرلا کے اندر کام کیا، ایک مکان 4 لاکھ روپے کا بنا ہے۔ ہم نے ان مکانوں کے اندر کچھ نہیں دیکھا۔ ہندو ہے تو اس کو مکان بنا کر کے دیا، عیسائی ہے تو اس کو مکان بنا کر کے دیا، مسلمان ہے تو اس کو مکان بنا کر کے دیا۔ ڈاکٹر صاحب محترم، آپ ثابت کریں کہ آپ نے پیڑت ہندوؤں کے لیے کام کیا ہے تو کئی مسلمان پیڑت مسلمانوں کے لیے کام کیا ہے؟ آپ نہیں پیش کر سکتے۔ ہم آج بھی کام کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ بیان بمبئی کے لیے، ہم بمبئی کے اندر کام کر رہے ہیں، کوکن کے علاقے کے اندر۔ آپ نہیں سمجھتے ہیں ہم نے کتنا کام مسلمانوں کے لیے کیا ہے اور کتنا کام ہندوؤں کے لیے کیا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی تفریق نہیں۔ ہم نے 33 مکان ہیں جن مکانوں کو ہمیں مکمل بنا کر کے دیا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کے اندر سے 15 مکان غیر مسلموں کے ہیں جن کے اندر ہم بنا کر دے رہے ہیں۔ اس کے اندر 1-2 مکان مرمت کے بھی ہیں، باقی ہم پورے مکان بنا کر کے دے رہے ہیں۔ ایک مکان کے اوپر خرچ 3.5 سے لے کر کے 4 لاکھ روپے تک ہے۔ ہمارے نزدیک سب ایک قوم ہے، 2 قومیں نہیں ہیں۔ یہ آپ کا نظریہ ہے، ہمارا نظریہ تو ایک ہی ہے۔ یہ کام جمعیت علماء ہند کر رہی ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس دروازے کو بند کیا جائے، تو آپ یہ بتائیے کہ کام کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے اور آپ میڈیا کے اندر بولیے کہ آپ نے کتنے کام کیے ہیں جس کے اندر پریشان حال اور پیڑت ہندوؤں کی آپ نے مدد کی ہے تو مسلمانوں کی بھی مدد کیا، آپ بتائیں، پھر اس کے بعد کہیں کہ جمعیت علماء کے دروازے کو بند کر دیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو تاریخ پڑھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے۔ سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں یہاں کہا جا سکتا۔ آپ جو بات کہیں، آپ ایک ذمہ دار آدمی ہیں،
اس کے بعد آپ یہ بات کہیں جن چیزوں کو، جن اداروں کو آپ بند کرنا چاہتے ہیں، یہ ادارے تو ہندوستان کی جان ہیں اور صحیح رخ کو پیش کر رہے ہیں۔ میں نہیں مانتا کہ کسی مذہب کا ماننے والا اس نفرت کی سیاست کو قبول کرے گا۔ جو کر رہا ہے وہ کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، ایک غلط بات کر رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ بوجھ کر بات کرنی چاہیے، غلط بات اپنی زبان سے نہ نکالنی چاہیے۔ میرے دل میں آپ کی قدر ہے، آپ ایک محترم آدمی ہیں۔ مجھے تکلیف ہوئی کہ آپ جیسے آدمی، شہرت یافتہ آدمی ایسی بات کرے، میں اس بات کو غلط سمجھتا ہوں۔